وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے مسلمان میں ہو نہیں سکتا جب تک کٹ مروں نہ شاہ بطحہ کی میں عزت پر خدا شاہد میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا. اور در دل مسلم مقام مصطفیٰ در دل مسلم مقام مصطفیٰ کہ آبروئے ماز نام مصطفیٰ. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد بارگاہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صد عز و ناز کے ساتھ اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محتشم، جو پچھلا ماہ اکتوبر کا گزرا ہے، اس مہینے کی 31 تاریخ کو یعنی 31 اکتوبر کو آقا دو جہان سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک عاشق صادق اور عاشق کامل جس نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں جام شہادت نوش کیا ہے، غازی علم دین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کا یوم عرس تھا 31 اکتوبر کو. ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پر یہ وعدہ کیا تھا کہ اگلے جمعۃ المبارک پر غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کے متعلق گفتگو کریں گے. بفضل خدا آج جتنی گفتگو ان کے ٹاپک پہ ہو سکے وہ کریں گے. اللہ پاک ہمیں اپنے محبوب کا عشق نصیب فرمائے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. نبی تو مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. نبی معظم اپنے ہر غلام کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے. جو انہیں جان سے زیادہ قریب محسوس کر لیتا ہے اور جان لیتا ہے اور حقیقت میں انہیں جان سے قریب پا لیتا ہے، وہ کوئی غازی ممتاز بن جاتا ہے، کوئی غازی علم الدین شہید بن جاتا ہے،
کوئی غازی عامر چیمہ شہید بن جاتا ہے، بس یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے۔ متحدہ ہندوستان میں جب پاکستان اور بھارت اکٹھا تھا تو 1923 کے اندر، اور تحریک تو اس سے پہلے سے چل رہی تھی، ہندوؤں کی ایک آریہ سماج نامی تنظیم تھی جو گاہے بگاہے مسلمانوں کے دل زخمی کرتی رہتی تھی، اور وہ مسلمانوں کو کسی موقع پر بھی ٹھیس پہنچانے سے دور نہیں رہتی تھی۔ اس آریہ سماج تنظیم نے آقا دو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پہ حملہ کرنا چاہا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے ادبی، گستاخی اور توہین کا مرتکب ہونا چاہا۔ تو اس تنظیم نے لاہور سے ایک بندے کو چنا، لاہور میں غالباً اردو بازار کے اندر جس کی دکان تھی اور جس کا نام تھا راجپال، اس راجپال کو چنا گیا اور اس کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین اور بے ادبی میں ایک کتاب شائع کی گئی۔ کتاب تو غالباً 1923 میں شائع ہو گئی۔ راجپال نے یہ کتاب شائع کی، مسلمانوں کے بڑے احتجاج ہوئے، انگریز کی حکومت تھی، کچھ نہ بن سکا، اور دو مسلمانوں نے اپنا غلامی رسول کا حق ادا کرتے ہوئے 2 بار اس راجپال پہ حملہ بھی کیا، لیکن وہ بچ نکلا۔ اس کے بعد اسے حکومت کی جانب سے پروٹیکشن مل گئی اور اسے سکیورٹی دی گئی، اور 2 بندے اس کی سکیورٹی کے لیے اس کے گارڈ بن کر ہر وقت اس کے ساتھ رہتے تھے۔ اور آریہ سماج تنظیم بھی اس کی پشت پناہی کر رہی تھی۔ وقت گزرتا چلا گیا، 1929 کا وقت آ گیا، یہ 5 سے 6 سال کا عرصہ گزر گیا، اور راجپال جو گستاخی رسول میں ایک کتاب برملا شائع کر چکا تھا، وہ دندناتا پھر رہا تھا اور اس پہ فخر کر رہا تھا، اور اس وقت انگریز کی حکومت اسے پال رہی تھی، اس کی حفاظت کی جا رہی تھی۔ اچانک لاہور کی سرزمین پر ایک بزرگ کو ایک دن کسی نوجوان نے روتے ہوئے دیکھا کہ وہ بزرگ چیخیں مار مار کے رو رہا ہے۔ وہ جوان اس بزرگ کے قریب گیا اور پوچھا کہ بابا جی آپ روتے کیوں ہیں؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو بابا جی کہنے لگے کہ میرے نبی کی شان میں گستاخی کیے ہوئے اس راجپال کو 6 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک وہ اس زمین پہ اسی شہر میں سانس لے رہا ہے، کسی نے اس سے انتقام نہیں لیا، ہم محشر میں اپنے نبی کو کون سا منہ دکھائیں گے؟ یہ بات اس جوان کے دل میں بیٹھ گئی، جس جوان کا نام تھا علم الدین، 21 سال اس کی عمر تھی، 21 سال کا نوجوان تھا، اور 1929 کے اندر 28 مارچ کو اس نوجوان کی منگنی ہوئی تھی، ابھی شادی ہونے والی تھی۔ 28 مارچ کو منگنی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ بابا جی ملتے ہیں اور وہ یہ بات کہہ جاتے ہیں جو غازی علم الدین کے دل میں گھر بنا لیتی ہے۔ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کے دل میں یہ بات ابھری اور بڑا ٹھیس پہنچا، اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے علم الدین تف ہے تم پر
کہ تیری جوانی کا کیا فائدہ اگر نبی کا گستاخ تیری موجودگی میں دندناتا پھر رہا ہے؟ پھر 28 مارچ کو منگنی ہوئی تھی اور 6 اپریل کا دن تھا. 6 اپریل بروز ہفتہ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ صبح نماز فجر ادا کرنے کے لیے داتا علی حجویری کی چوکھٹ پہ آ گئے. جب داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی چوکھٹ پہ آئے، نماز فجر ادا کی، سلام پیش کیا اور داتا علی حجویری کے مزار کے پاس بیٹھ کے فاتحہ خوانی کی اور رب کی بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے. عرض کی مولا آج جو کام میں کرنے جا رہا ہوں وہ کام میرے لیے آسان فرما دے. اور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ سے مخاطب ہوئے، اے داتا علی حجویری آپ بھی رب کائنات کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کرے کہ اللہ مجھے میرے مقصد اور مشن میں کامیابی عطا فرمائے. یہ دعا کرنی تھی کہ بارگاہ رب العزت میں مقبول ہو گئی اور قبولیت کا اشارہ بھی آ گیا. داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار کے پاس ایک مجذوب بیٹھا کرتا تھا. مجذوب اور بھی کئی سارے لوگ وہاں موجود ہوں گے اور کئی نے یہ دعا سنی ہوگی لیکن ہر کسی کا دھیان نہیں گیا. میں سمجھتا ہوں یہ اشارہ تھا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ سے. جب غازی علم الدین دعا کر رہے تھے تو کہہ رہے تھے بڑے بڑے کام کرنے کے لیے لوگوں کے پیچھے بڑی بڑی لابیاں ہوتی ہیں اور بڑی بڑی جماعتیں ہوتی ہیں، میرے پیچھے نہ کوئی لابی ہے نہ کوئی جماعت ہے. اے داتا علی حجویری آپ رب سے دعا کریں کہ رب میری مدد فرمائے. جب آپ نے کہا نہ لابی ہے نہ جماعت ہے، اسی لمحے ایک مجذوب پاس بیٹھا تھا، اس کو بات سمجھ آ گئی، وہ کھڑا ہوا اور اس نے داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار سے ایک پھولوں کا ہار اٹھایا اور اٹھا کر جا کر غازی علم الدین کے گلے میں پہنا دیا. غازی علم الدین کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے اور داتا علی حجویری کی بارگاہ سے اشارہ مل گیا ہے کہ علم الدین اپنے مشن پہ نکل پڑو. اب علی حجویری کا ہاتھ تیری پشت پہ آ گیا. کا فجر کی نماز 6 اپریل بروز ہفتہ 1929 میں داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر باجماعت ادا کی. اس کے بعد دعا ہوئی، اشارہ ملا، آپ وہاں سے چل پڑے. پھر اپنے گھر میں آئے اور گھر میں آ کر بعض احباب نے تاریخ میں بیان کیا کہ آپ صبح کے ٹائم 10 یا 11 بجے کا ٹائم تھا، اپنی والدہ محترمہ سے کہنے لگے والدہ محترمہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے. تو ماں نے کہا علم الدین آج سے پہلے تو نے کبھی اس ٹائم پہ ایسے پیسے نہیں مانگے اور تو اتنے خرچے بھی نہیں کرتا، تجھے پیسے کس لیے چاہیے؟ تو علم الدین کہنے لگا ماں ایک بہت بڑے کام کے لیے جا رہا ہوں جو کام تیرا سر فخر سے بلند کر دے گا اور دنیا بعد میں تمہیں سلامیں کرتی رہے گی. ماں حیران رہ گئی، پوچھا بیٹا کون سا کام ہے؟ کہا ماں وہ کام تمہیں پہلے نہیں بتا سکتا، بعد میں تمہیں خبر مل جائے گی. غازی علم الدین نے ماں سے کچھ پیسے لیے خنجر خریدنے کے لیے. اپنی ماں کے چہرے کو بار بار دیکھتا ہے کہ آج آخری ملاقات ہے، نہ جانے بعد میں پھر ملاقات ہو یا نہ ہو. اپنی بہنوں کے پاس جاتا ہے، بہنوں کے چہروں کو بڑے غور سے بڑے پیار سے دیکھتا ہے اور آج پیار بڑے لہجے میں اپنی بہنوں سے آخری ملاقات کر رہا ہے. بھائیوں سے ملا، باپ سے ملا اور ماں سے آخری ملاقات میں لپٹا، پیار لیا اور گھر سے نکل آیا. تقریباً 11 یا 12 بجے کا ٹائم تھا.
دوپہر کا 6 اپریل 1929 بروز ہفتہ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ اردو بازار میں جاتے ہیں، جہاں پر اس گستاخ رسول راجپال کی دکان تھی۔ وہاں پہنچے اور 2 گارڈ اس کی حفاظت کے لیے دکان سے باہر کھڑے تھے۔ علم الدین شہید اپنی بغل میں خنجر چھپاتے ہوئے اندر جاتے ہیں اور جا کر للکار کے آواز دیتے ہیں کہ راجپال۔ اس نے آگے سے جواب دیا، جوان تم کون ہو؟ تو علم الدین فرمانے لگے، یا راجپال، تم میرے نبی کی شان میں توہین اور گستاخی کر کے ابھی زندہ ہے؟ اتنی بات کہی تھی کہ راجپال ابھی اپنی زبان سے کوئی جواب نہ دے پایا تھا، اس سے پہلے غازی علم الدین نے آگے بڑھ کے راجپال پہ حملہ کر دیا اور کئی بار خنجر کے ساتھ حملے کیے۔ اس ظالم کی گردن اس کے تن سے جدا کر کے رکھ دی اور اسے واصل جہنم اور واصل نار کر دیا۔ جب وہ واصل جہنم ہوا، باہر سے اس کے گارڈ بھی بھاگتے ہوئے آئے، انہوں نے آ کر اٹھایا، ہر طرف شور مچ گیا کہ راجپال مارا گیا۔ علم الدین شہید فرماتے ہیں کہ مجھے کسی نے نہ پوچھا، نہ کسی نے ہاتھ لگایا، میں درمیان سے گزر کے آیا اور باہر ایک نلکا لگا ہوا تھا، اس نلکے پہ آ کر میں نے اپنے خنجر کو دھویا جو خون آلودہ تھا۔ اس کے بعد میرے کپڑوں پر اس بدبخت کے خون کے جو چھینٹے پڑے تھے، میں نے اپنے کپڑوں کو ان چھینٹوں سے پاک کیا اور تسلی کے ساتھ اپنا خون دھو کر غازی علم الدین رحمت اللہ تعالی علیہ وہ خنجر اپنے ہاتھ میں لے کر چل کر خود تھانے میں چلے گئے اور خود تھانے میں جا کر خنجر پیش کیا اور سارا معاملہ بتایا اور اپنی گرفتاری خود دی۔ کہا میں ڈروں کیوں، میں بھاگوں کیوں، میں نے کوئی جرم نہیں کیا اور اقبال نے جرم نہیں کہہ سکتے، بلکہ اقبال نے سعادت تھا، یہ اقبال نے شرف و عزت تھا کہ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ نے جا کر خود اپنے آپ کو پیش کیا کہ جو کام تم 5 سے 6 سال میں نہیں کر سکے، آج رسول اللہ کی صدنا سے غلام نے کر دکھایا۔ خود اپنے آپ کو پیش کیا، اپنی گرفتاری دے دی، کہرام مچ گیا، شور شرابہ ہو گیا۔ جب یہ بات پھیلی، خبر نکلی، تو سیال شریف سے خواجہ ضیاء الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ غازی علم الدین شہید کی زیارت کے لیے وہاں سے چل پڑے۔ جب امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کو علم ہوا تو آپ اپنی نشست سے کھڑے ہو گئے اور آپ علم الدین کی زیارت کے لیے علی پور سیدہ سے چل پڑے اور فرمانے لگے، میں نے اپنی ساری زندگی میں کبھی کسی انسان پہ حسد نہیں کیا اور اپنی ساری زندگی میں کبھی کس پہ میں نے رشک نہیں کیا، لیکن آج مجھے علم الدین پہ رشک آ رہا۔ امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب تشریف لائے، خواجہ ضیاء الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لے آئے، ادھر سے تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب نے رخت سفر باندھ لیا، آپ چل پڑے۔ کسی مرید نے پوچھا، حضور سفر پہ جا رہے ہیں، کدھر کا ارادہ ہے، کدھر جانا چاہتے ہیں؟ تو تاجدار گولڑا رو کر فرمانے لگے، اے میرے مرید، لاہور کی سرزمین پر آج کسی نوجوان نے میرے محمد کا دل خوش کر دیا ہے، آج میں اس نوجوان کے دیدار کے لیے جا رہا ہوں۔ اتنے بڑے بڑے نام جنہیں سلام کرنے کے لیے دنیا ترستی تھی، جن کی قدم بوسی کے لیے جانا پڑتا تھا، آج وہ علم الدین کی زیارت کے لیے چل کے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لاہور کے اندر جمع ہوئے، پھر امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب بھی آئے، تاجدار گولڑا بھی آئے،
خواجہ ضیاء الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی آئے اور یہ خبر چلتے چلتے فخر لاہور اور شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ رحمہ کے کانوں میں پڑی۔ کسی نے علامہ اقبال کو خبر کی، علامہ اقبال اپنی چارپائی پہ لیٹے تھے، آپ اچانک اٹھ کے بیٹھ گئے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگے، اے اقبال، تو ساری زندگی اشعار لکھتا رہ گیا، آج ترخانوں کا بیٹا بازی لے گیا ہے۔ کہ تو ساری زندگی شعر لکھتا رہا، آج وہ کام جو ساری زندگی تو نہیں کر سکا ایک ترخان کے بیٹے نے کر دیا۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ وہاں سے اٹھے اور فوراً آپ نے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کی زیارت گاہ کا رخ کیا۔ وہ تھانے میں آپ بھی تشریف لے آئے۔ بڑے بڑے نام جب غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کو ملنے کے لیے آئے، اس دور میں ایک صحافی تھے جن کا نام تھا نور الحق۔ نور الحق صحافی نامی بندے نے، مسلمان نے، اپنی اخبار کے اندر راجپال کے نام اور اس کی مخالفت میں کالم شائع کیا۔ جب کالم لکھا تو انگریز کی حکومت تھی، نور الحق کو گرفتار کر لیا گیا۔ جس نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی اور توہین کی اسے سکوٹی دی گئی، اس کی حفاظت کی گئی، اور جس نے راجپال کے خلاف بولا اسے گرفتار کر لیا گیا۔ اور 2 مہینے نور الحق صحافی کو جیل کے اندر بند رکھا، پھر 2 مہینوں کے بعد 1000 روپیہ جرمانہ کر کے اس کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ 1929 کی بات ہے۔ 2 ماہ کے بعد 1000 روپیہ جرمانہ کر کے اس کو رہائی دی اور چھوڑا گیا۔ ایک دن اس قید خانے میں، جیل کے اندر، اس جیل کا ایک سپاہی غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملا اور کہنے لگا، علم الدین ذرا یہ بات تو بتاؤ کہ اتنے بڑے بڑے نام تیری زیارت کے لیے آ رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے لوگ تجھے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، کبھی تاجدار گولڑا چل کے آتے ہیں، کبھی علامہ اقبال علیہ رحمہ تجھے خود ملنے آتے ہیں، کبھی امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب آتے ہیں، بڑے بڑے نام آ رہے آستانوں کے تجھے ملنے کے لیے، اے علم الدین بتا کیا تو بہت بڑا قاری ہے؟ کہا نہیں، میں بہت بڑا قاری نہیں۔ کہا بتاؤ اتنے بڑے بڑے بندے آئے، کیا تو بہت بڑا عالم ہے؟ کہا نہیں، بہت بڑا عالم بھی نہیں۔ کہا بتاؤ کیا تیرا تعلق رسول اللہ کے گھرانے سے ہے؟ کیا تو سید ہے؟ کیا تجھے بڑے بڑے نام ملنے آ رہے ہیں؟ کہا نہیں، میں سید بھی نہیں ہوں۔ کہا بتاؤ کیا تو ہزاروں کتابوں کا رائٹر ہے؟ تو مصنف ہے؟ کہا نہیں، مصنف بھی نہیں، رائٹر بھی نہیں ہوں۔ کہا بتاؤ پھر تیرے پاس کوئی حکومتی عہدہ ہے جس بنا پر اتنے بڑے بڑے نام آج تیری زیارت کے لیے آ رہے ہیں؟ غازی علم الدین نے کہا نہیں، نہ میرے پاس کوئی عہدہ ہے اور نہ میرے پاس کوئی بڑی شخصیت ہے، میرا کوئی بڑا نام نہیں۔ کہا پھر تمہیں اتنے بڑے بڑے لوگ ملنے کیوں آ رہے ہیں؟ تو غازی علم الدین شہید کہنے لگا کہ بس ایک ہی بات ہے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کے آقا انمول کر دیا۔ کہ جب بازار محمد میں سودا ہوا ہے تو میرے مصطفیٰ نے خرید کے علم الدین کو انمول کر دیا۔ کہ آقا سے نسبت کا ایک لمحہ ایسا ہے کہ جس نے مجھے زمانے میں سب سے ممتاز کر دیا، جس نے میرے مقام کو بڑھا دیا ہے، دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا وہ یگانہ ہو گیا، دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا وہ یگانہ ہو گیا، اور جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ کہا جس دن کا میں حضور کا ہو گیا ہوں اب سارا زمانہ میرا ہو گیا ہے، اب ہر کوئی مجھے دیکھنے آتا ہے، ہر کوئی مجھے مبارکبادیں پیش کرنے کے لیے آتا ہے۔ پھر ایک وقت آیا
غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کو سزائے موت سنائی گئی۔ جب سزائے موت سنائی گئی اس کے خلاف اپیل بھی ہوئی، اس سے پہلے تو بات نہیں ہوئی، جب اپیل ہوئی تو پہلے تو علامہ اقبال علیہ رحمہ آئے تھے، اب قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالی علیہ خود چل کے آئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالی علیہ غازی علم الدین کے وکیل بن کے آتے ہیں، عدالت میں آتے ہیں اور علم الدین شہید سے کہتے علم الدین بس ایک بار تو کہہ دے کہ یہ کام میں نے نہیں کیا، باقی آگے تجھے بچانا ہمارا کام ہے۔ کہا میں تو وہ وکیل ہوں جو ملکوں کے مقدمے لڑ کے جیت لیتا ہوں، غازی علم الدین تجھے چھڑانا ہمارا کام ہے، بس ایک بار تو نہ کر دے۔ علم الدین شہید ڈٹ گئے، کہا میں نے کوئی جرم کیا ہے نہ کر دوں؟ کہا نہیں، میرا سر فخر سے بلند ہے کہ زندگی میں ایک اچھا کام کیا ہے، اب میں جینا نہیں چاہتا، اگر مجھے موت بھی آ جائے تو میں سرخرو ہو کر جاؤں گا۔ غازی علم الدین شہید کے ارادے اتنے مضبوط تھے، اتنے مضبوط تھے، بالآخر اپیل خارج کر دی گئی۔ شہر لاہور میں بڑے بڑے احتجاج ہوئے، بڑے بڑے احتجاج ہوئے۔ پھر 3 اکتوبر 1929 میں راتوں رات غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کو لاہور کی جیل سے میاں والی منتقل کیا گیا۔ کہ لاہور بڑا شہر ہے، یہاں پر اگر سزائے موت دی، پھانسی دی تو ہنگامے ہوں گے، اور دن کے اجالے میں لے گئے تو تب بھی معاملات خراب ہوں گے، لوگ راستہ روکیں گے۔ رات کے پچھلے پہر میں علم الدین کو میاں والی منتقل کرنے کا ارادہ کیا۔ ادھر میاں والی کے اندر ایک مجذوب تھا، ایک بزرگ تھے جو کئی سال وہاں بیٹھے رہے، آنے والے کسی بندے سے آپ نے کبھی بات نہیں کی، اور نہ کسی بندے نے کبھی اس مجذوب کو بات کرتے اور بولتے دیکھا تھا، کبھی بولتے نہیں دیکھا، بولتے نہیں تھے، اپنی جگہ سے اٹھتے نہیں تھے۔ ادھر علم الدین شہید کا قافلہ لاہور سے میاں والی کی طرف منتقل ہوتا ہے، وہ مجذوب جسے ساری زندگی کسی نے بولتے نہیں دیکھا تھا، کسی نے اٹھتے چلتے نہیں دیکھا تھا، آج وہ میاں والی کی سڑکوں پہ آدھی رات کو جھاڑو دے رہا ہے، آج پانی کا چھڑکاؤ کر رہا ہے، آج صفائیاں کر رہا ہے، اور گھر گھر جا کے دروازے کھٹکھٹا کے ہوکے دے رہا ہے کہ لوگوں اٹھو، آج عاشق رسول تمہارے شہر میں آ رہا ہے، آج لوگوں کو اٹھا رہا ہے۔ کسی نے پوچھا بابا جی ہم نے ساری زندگی تمہیں بولتے نہیں دیکھا، آج کیسے بولے؟ بابا جی کہنے لگے بیٹا ساری زندگی مجھے کسی نے ایسا بلایا ہی نہیں تھا، آج بلانے والے نے بلایا ہے تو بلانے والے کے بلانے پہ بولا ہوں، آج مجھے چلانے والے نے چلایا ہے تو چلانے والے کے چلانے پہ چلا بھی ہوں۔ اتنی آوازیں لگائی کہ میاں والی کی سڑکیں بھر گئی، لوگوں نے سڑکوں پہ مصلے بچھا لیے اور آدھی رات کو نوافل ادا کرنے شروع کر دیے۔ پھر مصطفیٰ کے عاشق کا ایک پرتپاک استقبال میاں والی کے اندر ہوا، میاں والی کی جیل کے اندر آپ کو لے جایا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ داستان ہے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کی۔ جب آپ کو جیل کے اندر بند کیا گیا، سزائے موت تو آپ کو جو دی گئی تھی وہ 31 اکتوبر 1929 کو تھی۔ اس سے 4 دن پہلے جس کال کوٹھی میں آپ بند تھے، آپ فرماتے ہیں کہ 4 دن پہلے رات کا پچھلا پہر تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوئی۔ رب کے کلیم کوہ طور پہ جا کر رب سے کلام کرنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور علم الدین شہید کو ملے۔ علم الدین شہید استقبال میں کھڑے ہوئے، عرض کی حضور آپ تو اللہ کے کلیم اور رب سے کلام کرنے والے ہیں، آج میرے پاس کیسے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے میں آج رات مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا تھا،
علم و دین وہاں پر کل انبیاء جمع تھے اور مصطفیٰ کے صحابہ بھی جمع تھے۔ جب میں نے تاجدار کائنات کی زبان کو ہلتے دیکھا تو میرے مصطفیٰ کی مجلس میں آج تیری باتیں ہو رہی تھی۔ آج تاجدار کائنات کی زبان اقدس پہ تیرا نام تھا۔ جب حضور نے تیری تعریفیں کی تو میں مجبور ہو گیا کہ آج میں جا کے اپنی نگاہوں سے دیکھوں کہ جسے تاجدار کائنات یاد فرما رہے وہ کیسا لگتا ہے۔ کہ حضور کی زبان سے تیرا نام سنا تجھے دیکھنے آ گیا۔ یہ کرم کمایا رب نے مصطفیٰ کریم کے عاشق پر، حضور کے غلام پر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سزا سے ایک دن پہلے کی بات ہے، ایک رات قبل غازی المدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ میاں والی کی جیل میں قید ہے، باہر سپاہی کھڑے ہیں، کل آپ کو سولی پہ چڑھایا جائے گا۔ آج رات اپنے قید خانے میں اکیلے دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ اچانک کمرے میں روشنی پھیلتی ہے، نور آتا ہے۔ غازی المدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کھڑے ہوئے استقبال کے لیے۔ آنے والے نے کہا علم الدین میرے ساتھ چل۔ کہاں جانا ہے اور آپ لے جانے والے کون ہیں؟ آگے سے آواز آتی ہے کہ علم الدین میں محمد رسول اللہ کی بارگاہ سے آیا ہوں، تمہیں لینے آیا ہوں۔ پوچھا آپ ہے کون؟ تو آگے سے آواز آتی علم الدین مجھے شیر خدا علی المرتضیٰ کہتے ہیں، خود علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ولایت کے تاجدار غازی المدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کو لینے آئے اور بارگاہ رسالت میں لے گئے، حضور کی بارگاہ میں لے گئے۔ میرے مصطفیٰ کا دیدار ہوا۔ غازی المدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ اسیر گیسو مصطفیٰ ہو گئے۔ آقا کی کنڈل والی زلفوں کو دیکھا، عرض کیا یا رسول اللہ پہلے تو بن دیکھے آپ کے نام پہ جان فدا کرنے کو تیار تھا، آج آپ کے چہرے کا دیدار ہو گیا۔ میرے حبیب نے فرمایا علم الدین بتاؤ تمہاری کیا رضا ہے؟ اگر تو چاہتا ہے کہ تمہیں زندگی مل جائے تو فیصلے ہم بدل دیتے ہیں، فیصلے بدل دیے جائیں گے، تمہیں رہائی مل جائے گی۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے پاس آ جاؤ، ہماری صحبت فیض میں آ جاؤ تو علم الدین پھر صبر کرنا، تمہیں سولی پہ چڑھایا جائے گا۔ غازی المدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو آپ کے نام پہ اس وقت بھی کٹنے کو تیار تھا جب آپ کو دیکھا نہ تھا، اور جب آپ کو دیکھ لیا آقا اب 1000 جانیں بھی ہوں تو آپ کے نام پہ قربان، آپ کے نام پہ قربان ہے۔ غازی المدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زلفوں کے قیدی ہو گئے۔ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گتا دیکھی ہے، لٹ گیا وہ جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ غازی المدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ میرے مصطفیٰ کے رخ انور پہ قربان۔ اب جیل میں آ گئے، اگلا دن ہوا جب پھانسی دی جانی تھی، آخری ملاقات تھی اپنے گھر والوں سے۔ آپ نے پیغام بھیجا کہ میرے گھر والے ملاقات کے لیے آئے لیکن میرے گھر میں سے کوئی آ کر میرے سامنے روئے نہ، کوئی آنسو نہ بہائے، اس لیے کہ مجھے اپنی موت اور شہادت پہ فخر ہے۔ میں سرخرو ہو کے جا رہا ہوں اور اپنے والدین اور اہل خانہ کے لیے بھی نجات کا سامان کرنے جا رہا ہوں۔ کہا کوئی روتا ہوا نہ آئے۔ بھائی آئے، آنسو رو کے رکھے، ملاقات ہو گئی، بھائی چلے گئے، بہنیں آئی، بڑا ضبط کیا، آنسو رو کے، باپ بھی آیا، آنسو رو کے ملاقات ہوئی، لیکن جب ماں آئی تو ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ ماں آئی تو زاروں قطار آنکھیں چھلک پڑی، آنسو بہہ پڑے۔ علم الدین نے اپنی ماں کا بازو تھام لیا، کہا ماں رونا بلکہ فخر کر، رب کائنات کی بارگاہ سے تجھے میدان محشر میں بڑا اعزاز ملنے والا ہے۔ ماں یاد کر جب محشر کا دن ہوگا اور رب کی بارگاہ سے اعلان ہوگا، ادھر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کھڑی ہوگی،
اور مولا की बारगाह में अर्ज करेंगी, मौला मैंने तेरे दीन की खातिर अपने बेटे हुसैन को मैदान करबला में 72 तनों के साथ कुर्बान कर दिया। उधर सैयदा ज़ैनब खड़ी होंगी, अर्ज करेंगी, मौला मैंने ओनो मोहम्मद को कुर्बान कर दिया। इल्मुद्दीन कहते, माँ उस मैदान में तुझे भी पुकारा जाएगा, तू भी खड़ी हो जाना और कह देना, मौला मैं मिस्कीन थी, मैं गरीब थी, मैं लाचार थी, लेकिन मैंने तेरे महबूब की नामूस पे अपने इल्मुद्दीन को वार दिया है। का बस ये जुमला कहना और क़यामत के दिन देखना तेरी शान कितनी होती, तेरा मकाम क्या होता। मां तुझे रब की बारगाह से बड़े एजाज मिलने वाले हैं। आज आंसू ना बहाना, आज फख्र के साथ सीना तान के जाना कि तेरा बेटा तेरे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आबरू पे कट मरा है। जब सूली का वक्त आया, आपको सूली पे ले जाने लगा, डॉक्टर पहले आया, चेकअप हुआ और अप्रैल से लेकर अक्टूबर की 31 तारीख तक 6 माह के अंदर सारा मुकम्मल जो मेडिकल हुआ था, इल्मुद्दीन शहीद का वजन तोला गया, वजन किया गया। जब वजन हुआ तो जब जेल में आए थे वजन कम था, अब 6 महीनों में इल्मुद्दीन का वजन बढ़ गया। डॉक्टर कहने लगा, इल्मुद्दीन हमने बड़े बड़े देखे, यहां आते हैं फिक्रमंद होते हैं, परेशान होते हैं, रोज ब रोज वजन कम होता जाता, घटता जाता है, बता तेरा वजन क्यों बढ़ गया। इल्मुद्दीन कहने लगे, मेरा वजन कम कैसे हो जाता, जिसे मिलने कभी अलीउल मुर्तजा आ रहे हैं, कभी जिसे मिलने मूसा अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, कभी अमीर मिल्लत आ रहे हैं, कभी ताजदार गोल आ रहे हैं, कभी कायद आज़म मोहम्मद अली जना आ रहे हैं और कभी अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा आ रहे हैं, मेरा वजन कम कैसे हो जाता। कहा मेरा वजन तो खुशी से बढ़ गया है, खुशी से बढ़ गया। जब आपको सूली पे चढ़ाने के लिए ले जाया गया, जल्लाद आया, जल्लाद ने आपके दोनों हाथ और दोनों पांव बांधने चाहा, तो आपने फरमाया मेरे हाथ और पांव क्यों बांधते हो। उसने कहा कि हाथ और पांव इसलिए बांध रहे हैं कि जब ये तेरे कदमों के नीचे से फट्टा निकल जाएगा, तेरा गला दबा दिया जाएगा, तू तड़पेगा, ताकि तू तड़पने से बच सके। इल्मुद्दीन शहीद फरमाने लगे, तूने बड़े बड़े मुजरिमों को फांसी दी होगी और तड़पते देखा होगा, आज मोहम्मद रसूलुल्लाह के आशिक को फांसी दे के दे। तड़पता वो है जो मजबूरी से मरता है, जो मजबूरी से मरता है, जो मौत को अपने सीने से लगा के आता है, वो कभी तड़पता नहीं है, वो सरशार होकर और खुशी से अपना सर बुलंद करके जहां से जाता। इल्मुद्दीन शहीद मुस्कुरा रहे थे। जल्लाद ने कहा, इल्मुद्दीन तेरे सामने फांसी का फंदा है और तू फंदे को देख के मुस्कुरा रहा है। इल्मुद्दीन कहने लगे, जल्लाद तेरे हाथों में फांसी का फंदा है, मुझे तेरा फंदा नजर नहीं आ रहा, इधर तू फंदा डालने के लिए तैयार है, वो देख सामने मेरे मुस्तफा फूलों के हार लिए खड़े हैं, मैं तेरा फंदा देखूं कि मुस्तफा के हारों को देखो। का जान निकलने के बाद महबूब हाथ पहनाने के लिए तैयार है। का इल्मुद्दीन मुस्कुराए ना तो क्या करे, सजा दे दी गई, जान कफस अंसरी से परवाज कर गई। हुकूमती इहाते के अंदर अंग्रेज की हुकूमत ही आपको उठाया और मियां वाली के लावारिस कब्रिस्तान में जाके दफन किया। लोगों ने एहतजाज किए, जब एहतजाज हद से बढ़ गए, एक कमेटी तश्कील दी गई कई महीनों के बाद कि अब इल्मुद्दीन शहीद को अपनी कब्र से निकाला जाए और लाहौर मुंतकिल किया जाए। उस कमेटी में अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा भी मौजूद थे। जब कमेटी आई, कब्र कुशाई हुई, लोग बेलचे लेकर आए, अल्लामा इकबाल ने आगे हाथ करके रोक दिया। कहा तुम्हें मालूम नहीं रसूलुल्लाह के सच्चे आशिक की कब्र है, का इसकी मिट्टी भी पाकीज़ा है, इन्हें बेलचों से ना खोदना, अपने हाथों से उठाओ मिट्टी। सारी मिट्टी नीचे तक अपने हाथों से उठाई और नीचे जाकर जो सलाब की अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा ने साइड पे की,
اور ایک چادر آپ کے اوپر ڈالی گئی تھی، کمبل، اس کو علامہ اقبال نے جب ہٹایا تو علامہ اقبال خود کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ غازی علم الدین کا چہرہ گلاب کی پتیوں سے بھی زیادہ نرم اور مسکرانے والا۔ پھر لاہور میں لایا گیا، شمس الدین بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جس وقت وزیر خان مسجد کے امام تھے، انہوں نے جنازہ پڑھایا اور 2 جنازے آپ کے پڑھائے گئے اور 4 لاکھ افراد غازی علم الدین شہید کے جنازے میں موجود تھے۔ 4 لاکھ افراد موجود تھے جنہیں کندھا دینے کے لیے علامہ اقبال بھی آگے بھاگ رہے تھے، نیچے گر گئے۔ کسی نے کہا اقبال اتنا بڑا ہجوم ہے کہیں موت واقعہ نہ ہو جائے۔ علامہ اقبال کہنے لگے اسی کا تو طالب ہوں، آج کا علم الدین کی گرد راہ مجھے بھی حاصل ہو جائے۔ قائد اعظم محمد علی جناح آئے، امیر ملت آئے، تاجدار گولڈ آئے، بڑے بڑے نام آپ کے جنازے میں آئے، آپ کو کندھا دیا، اپنے کندھوں پہ اٹھایا۔ کیا مقام تھا غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ اور پھر 2 جنازے پڑھانے کے بعد پھر میانی صاحب قبرستان میں لا کر اس سچے عاشق رسول کو دفن کر دیا گیا۔ اور آج بھی کوئی اس سچے عاشق رسول کے مزار پہ آج بھی اگر کوئی صدقے دل سے جاتا ہے اور جا کر وہاں دعا کرتا ہے، رب کائنات اس کے صدقے آج بھی دعائیں قبول فرما لیتا ہے۔ آج بھی قبر میں اتارنے سے پہلے بات ختم ہو گئی، ظفر علی خان صاحب آپ خود جا کر پہلے علم الدین کی قبر میں لیٹے، قبر میں 2 لمحے لیٹے، کہا پہلے مجھے لیٹنے دو، کاش یہ قبر علم الدین کی نہ ہوتی، ظفر علی خان کی ہوتی۔ قبر میں لیٹے اور لیٹ کے جب باہر آئے تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے، زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا اے ظفر علی خان روتے کیوں ہو؟ کہا اللہ کی قسم جب قبر میں لیٹا تھا میں نے سامنے دیکھا مدینہ نظر آ رہا تھا، مدینہ رسول مجھے نظر آ رہا تھا، نہ جانے علم الدین کو بعد میں کیا کیا دکھایا جائے گا۔ اسی موقع پر پھر ظفر علی خان نے کہا تھا کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی، مگر باوجود اس کے مسلمان میں ہو نہیں سکتا۔ کٹ مروں نہ جب تک شاہ بطحا کی میں عزت پر، خدا شاہد میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ اللہ پاک غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور اللہ ہمیں ان کے عشق کی خیرات نصیب فرمائے۔